وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم. وإلہکم اور تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے. والرحمن الرحیم وہ رحمان اور رحیم ہے، وسیع رحمت والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں میں التی وہ تجری جو چلتی ہیں فی البحر دریا میں سمندر میں بما ينفع الناس لوگوں کے نفع کی چیزیں اٹھائے ہوئے وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی بارش فاحیا به الارض پس زندہ کیا بھی اس پانی کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد وبث فیها اور پھیلائے اللہ نے زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جانور وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں والسحاب المسخر اور بادلوں کے تابعدار ہونے میں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان میں فضا میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون عقل والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ جو ہے معبود الہ واحد ایک معبود ہے. یہ کتمان کے بعد جو ہے اللہ نے جو حق کو چھپانے کی یعنی مذمت فرمائی کہ حق چھپانا جو ہے یہ لعنت کا مستحق ہے جو آدمی حق چھپاتا ہے. اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توحید کا تذکرہ فرمایا کیونکہ لوگ توحید کو چھپاتے تھے. الہکم الہ واحد تو سب سے زیادہ مذمت کے لائق وہ ہے جو توحید اللہ کی وحدانیت کو چھپاتا ہے. تمہارا معبود الہ واحد ایک معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اور وہ وسیع رحمت والا ہے اور خاص رحمت. رحمان اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے، مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، ملحدوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے الیاذ باللہ، جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے اور جو اللہ کے دین کا اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو سب کو شامل ہے. سب کو اللہ رزق دیتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی فائدے اور اللہ کی رحمت سے سب کیا یعنی فائدہ حاصل کرتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، رزق دے رہے ہیں اور نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک محدود وقت تک اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک فائدہ دے رہا ہے. یہ رحمان اللہ کی رحمت وسیع سب کے لیے ہوئی. الرحیم اللہ کی رحمت خاص مومنین پر ہے، مومنین کے لیے. تو مومنین پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمتیں جو سکینہ نازل ہوتا ہے مومنین نیک عمل کرتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ان کو عطا فرماتے ہیں. جو دنیا میں ایک بصیرت، ایمان کی بصیرت اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا فرماتے ہیں جو کافروں کو نہیں ملتی. دنیا میں بھی وہ نور کو لیے ہوتے ہیں اپنے دل میں اور قبر میں بھی وہ نور ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ نور ساتھ ہوگا.
یہ رحیم اللہ کی خاص رحمت مومنین پر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اب یہاں فرماتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، لما حضر تعالی من کتمان الحق بین ان اول ما یجب اظہارہ ولا یجوز کتمانہ امر التوحید، کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈرایا، تعزیر فرمائی من کتمان الحق، کے حق چھپانے میں، تو اللہ نے سب سے پہلے جو واجب ہے، جس کا اظہار اور جائز نہیں ہے اس کا چھپانا، وہ امر توحید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات تنہا سارے نظام کو چلا رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ الہ معبود کو کہتے ہیں۔ اب ہم اختیار کے ساتھ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، معبود تشریع ہم یعنی نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں اختیار کے ساتھ، اور معبود تکوینی بھی اللہ ہے، ساری چیزیں اس کے امر کے تابع ہیں، ہوا بھی اس کے امر کے تابع ہیں، پانیاں اس کے امر کے تابع ہیں، بارشیں اس کے امر کے تابع ہیں، اور سارا نظام خود وہ چلا رہا ہے۔ اس پر کافر تعجب کر رہے تھے، تو سورۃ صاد میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، بہت سارے دنیا میں کام ہیں، پریشانیاں اور سفر ہیں، اور خوشی غم ہے، اور جو ہے بیماری ہے، شفا ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے کام ہیں دنیا میں، تو سارے کاموں کے لیے ایک اللہ کیسے کافی ہوگا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے الہوں کو ایک الہ بنا دی؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب والی بات ہے، سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، اس سے کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، اس کے مددگار کوئی نہیں ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتا۔ یہ وہ اعتراض کرتے تھے جو سورۃ صاد میں نقل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ معبود ایک الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور صرف وہی رحمان اور وہی رحیم ہے، ساری رحمتیں، محبتیں، رحمتیں، بخششیں اس کی وجہ سے۔ اب دیکھو مسلمان آپس میں محبت کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، صحابہ کرام رحماء بینہم، اور اسی طرح یہ جو ہے تشریعی محبت ہے، اللہ کے امر سے جو محبت ہے اور اسلام کی وجہ سے محبت ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے میں دونوں خاندانوں میں جعل بینہما مودہ، دونوں خاندانوں میں کیا بنا دیتا ہوں؟ ایک جوڑ بنا دیتا ہوں۔ یہ کون بناتا ہے؟ اللہ اپنے رحمت سے۔ اب جو ہے اولاد اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں اور والدین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا اثر ہے، اللہ کے صفت رحمان کا اثر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے صفت، جو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں اللہ اپنے رحمت کے 100 حصے جو ہے کر دیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نازل فرمائے، اس وجہ سے جو ہے جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور انسان بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور ایک دنیا میں ایک جوڑ اللہ نے قائم کر دیا ہوا ہے، محبتیں، رحمتیں، حفاظتیں، یہ ساری چیزیں اس اللہ کے ایک رحمت کا اثر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ رحمت بھی اور ایک کم 100 رحمتیں سارے اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں گے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ یہ شامل فرمائیں گے، مومنین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ہو، اللہ کی رحمت کی انتہا مومنین کے لیے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ یہ رحمت اٹھا دے تو کسی کے ساتھ جوڑ نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، اور باپ بیٹوں کا، بیٹے باپ کا۔ اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھاتے بھی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دشمن کر دیتے ہیں، آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت سے، جب ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس رحمتوں کی اور رشتوں کی قدر نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رحمت اٹھا بھی دیتے ہیں، پھر آپس میں جو ہے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جوڑ اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے ہے، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کی صفت رحمان رحیم کا اثر ہے۔ اور معبود نظام چلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب معبود جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس کا جو ہے عبادت بھی اس کے لیے کی جاتی ہے۔ معبود کیا معنی؟ مالی عبادت، جانی عبادت اور لسانی عبادت، ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ کی ذکر، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب یہ کہ ساری خوبیوں
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری خوبیاں خاص ہیں، تو ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ اب مخلوق کے اندر جو تعریفات ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے لسانی ہم جتنی بھی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ سب کا مستحق حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور جو ہے عملی جو عبادت کرتے ہیں، جانی عبادت کرتے ہیں، اس کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اور جو مالی عبادت کرتے ہیں، صدقات ہیں، اسی طرح جو ہے قربانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ۔ تو جو کافر تھے وہ بتوں کے نام پہ جو ہے جانور ذبح کرتے تھے، اور بتوں کے نام پہ جانور جو ہے چھوڑتے تھے کہ یہ اس کے نام پہ ہم جانور چھوڑ رہے ہیں، اور بتوں کے نام پہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں وہ ہندوؤں والے کام ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ درباروں کے نام، پیروں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، درباروں کو انہوں نے سجدہ، دربار پر نبیوں کو قتل بھی کر دیتے اور نبیوں کو سجدہ بھی کر دیتے۔ یہ شرکیات بنی اسرائیل میں تھی، آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بتوں کے نام پہ جو ہے اور درباروں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ کیا کرنا، یہ کام کرنا کہ اس کے نام پہ بعض لوگ جو بالیاں ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو، بس کڑے ڈالتے ہیں۔ کڑے کا مطلب کہ میں فلانا کا غلام ہوں، کوئی ان کا ایک مفہوم ہوگا نا، یہ سارے ہندو والے کام۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود کون ہے؟ الہ واحد ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت جو ہے یہ لائق ہے، اور نبیوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ تم سارے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ باقی نبی کی اطاعت یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا میں نبیوں کی اطاعت کرو، کن مع الصادقین، نیک لوگوں ولیوں کی صحبت میں رہو۔ یہ نہیں کہ آپ ولیوں کی انکار، کوئی ولی نہیں، کوئی علیہ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقتیں ہیں، کرامتیں برحق ہیں، وہ کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ عاصم بن برخیا ولی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کو اسم اعظم عطا فرمایا تھا۔ اس نے جیسے اسم اعظم کا ورد کیا تو تخت بلقیس جو ہے دور سے جو ہے فاصلے سے سیکنڈ تو آنکھ کی جب کی طرح موجود ہو۔ تو یہ اسم اعظم ہے، یہ اللہ کا فعل تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا، تو کرامت کا ثبوت قرآن پاک سے۔ یعنی کہ توحید کی آڑ میں آپ جو ہے علیہ باللہ گستاخی کی طرف جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ولیوں کی جو کرامت ہے وہ اللہ کا فعل ہے، نبی کو معجزہ اللہ کا فعل ہے، یہ ہر چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن معبود کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو سارے نظام کو چلانے والے، ہر چیز اس کی عبادت اس کے تابع ہے، اس کے امر کے تابع ہے۔ معبود تشریعی بھی اللہ ہے، معبود تکوینی بھی اللہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپایا۔ ایک یہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور ایک یہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم اعظم جو بڑا نام ہے وہ چھپایا ہے۔ وہ اسم اعظم وہ نام جس کے ذریعے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا سوال ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اسم اعظم یہ دعا میں یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، واحد ایک اللہ ہے، نہ اس کا نظیر ہے، نہ اس کا شبیہ ہے، اور نہ اس کا کوئی مثیل ہے، اور نہ اس کا کوئی مشیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں معبود سوائے اس کے، وہ رحمان ہے، اسی رحمت والا ہے، اور رحیم خاص رحمت والا ہے مومنین پر۔ ان فی خلق السماوات والارض، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے جو کافر کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بہت سارے خداؤں کو ایک اللہ بنایا۔ اب ہم سب کیا پوجا کرتے ہیں، کوئی ہمارا کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کس سے اولاد مانگتے ہیں، کس سے جو ہے بیماری سے شفا مانگتے ہیں، کس سے سفر میں مدد مانگتے ہیں، کس سے مصیبتوں میں پکارتے ہیں، ہاں جی، اور تم کہتے ہو سارا کام ایک اللہ کرتا ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اب اس کا اللہ نے جواب دیا کہ یہ سارے آسمانوں اور زمینوں کا خالق بھی اللہ ہے، دن راتوں کا پیدا کرنے والا، رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کرنے والا، اور اسی طرح جو ہے کشتیوں سمندروں میں کشتیوں کو تامنے والا، چلانے والا، اور لوگ کے فائدے کی چیزیں، لوگوں کو نفع کی چیزیں جو کشتیاں لے کے جا رہی ہیں،
یہ سب کی حفاظت کرنے والا یہ بھی ایک اللہ ہے، اور آسمانوں سے بارشیں برسانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ نے یہ کیوں توحید کی ہے، یعنی یہ آیات کیوں بیان فرمائی؟ کہ کافر بھی یہ مانتے تھے کہ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ ہاں، نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ کافر مانتے تھے نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، بارشیں بھی اللہ برساتا ہے، کشتوں کی حفاظت اللہ کی ذات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کافر بھی مانتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم جو یہ بتوں کی بات کرتے ہیں یہ صرف اس وجہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ہمیں یہ اللہ کے قریب کریں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اس وجہ سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشت کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے کام کروائیں گے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریب ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا تھا، اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا تھا، نبیوں کے اور ولیوں کے بت بنائے تھے نا، تو 360 بت ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 ولی تھے، ان کے بت بنائے تھے، اب چلتے چلتے بت 360 تک پہنچ گئے تھے۔ تو شرک بھی انتہا تک پہنچ گیا تھا، اور اللہ نے دین بھی انتہا، توحید بھی انتہا تک پہنچایا اور سب کی نفی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑ رہے تھے اور فرمایا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل ختم، حق آیا اور باطل ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور سارے نظام کے چلانے میں عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اب دیکھو میرے بھائی، واضح ہے اللہ جل شانہ ذات عالی دن رات کو تبدیل کرتے ہیں، پوری دنیا کے ولی اور نبی جمع ہو جائے اور وہ اپنا زور لگائے، اپنا روحانی قوت لگائے، جو روحانی قوت تو اللہ نے دی ہے نا، لیکن قوت لگائیں کہ رات کو دن میں تبدیل کرے، دن کو رات میں تبدیل کرے، کر لیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ لا الہ، یہ اللہ واضح بتا رہے ہیں، یہ سارے کس کے محتاج ہیں؟ میرے محتاج ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے ولی اور قطب ابدال سارے جمع ہو جائیں، جو اللہ جل شان ذات عالی نے اسفات و اسمان زمین کو پیدا فرمایا، ہاں زمین کو اوپر اٹھایا اور اسمان کو نیچے لائے، لا سکتے ہیں؟ بولے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے قیامت تک اس نظام کو اس ترتیب پہ لکھا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے، کوئی اس میں ذرا بر تبدیلی۔ سورج کے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کی 360 رستے ہیں، روزانہ الگ رستے پر جو ہے اس کا طلوع ہے اور الگ جگہ پہ اس کا غروب ہے۔ 360 روزانہ، 360 اس کے رستے ہیں، 360 دن ہیں سال کے، توجہ کریں۔ پھر اللہ جل شانہ ذات عالی ساری دنیا کے ولی کتب جمع ہو جائیں، اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مقربین پیغمبر ہے، امام الانبیاء، اب اللہ نے قیامت تک لکھا ہے نا، اب چاہے کہ سورج کو کیا کر دے، اپنی روحانی قوت لگائے، اپنی روحانی قوت لگائے، سورج کو آسمان پر ٹھہرا سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ لا الہ، یہ کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ سارے نظام کو چلانے والا کون ہوں؟ میں اللہ کی ذات، اور سارے میرے محتاج ہیں، اور کوئی نبی ولی میرے نظام کے ساتھ نہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے۔ اسی طرح بارش، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاستسقاء کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بارش مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے؟ ہاں جی، یا خود بارش برساتے تھے؟ بولے اللہ سے مانگتے تھے، کہ ساری مخلوق کے کیا ہے؟ اللہ کی محتاج ہے۔ یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ توحید کے علامات ہیں جو واضح ہیں۔ اب اللہ نہ چاہے کوئی ساری دنیا جمع ہو جائے، سارے ولی کتب نبی جمع ہو جائے، ایک قطرہ برسا سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ سارے نظام کو چلانے والا میں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ بارشیں برسانا شروع کر دے، کوئی جو ہے روک سکتے ہیں؟ بولے کوئی نہیں روک سکتا میرے بھائی۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ ساری مخلوق میرے محتاج ہے، اور میں آقا اور مالک ہوں، اور امر تکوینی میں ہر چیز میرے امر کے تابع ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کے علامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا اور کافروں کو جواب دیا کہ سارے نظام کا چلانے والا جب ایک اللہ ہے تو معبود بھی ایک اللہ ہے، بت وغیرہ اللہ کے ساتھ ہی بات میں شریک نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے ولی نبی ہیں وہ تو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ بھائی تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔
اب یہ سارے جو ولی ہیں، کتب ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اللہ کی طرف بلانے، یہ داعی الی اللہ ہے، یہ داعی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کی خدائی کے ساتھ یہ شریک ہو گئے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاریں گے، کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ دار نہیں، کسی کا اللہ کے کسی کے ساتھ رشتہ نہیں۔ عمر فاروق کیا فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، قانون کے مطابق چلو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ ہاں اللہ کا فضل بہت لامتناہی ہے، اللہ کے فضل کی امید رکھنا اور اللہ کے قانون پر چلنا یہ ایمان ہے۔ اللہ کے فضل کی امید رکھنا اور اللہ کے قانون پر چلنا یہ ایمان ہے اور یہ توحید ہے اور یہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب بھائیوں کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔